نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہ بزرگوں کے خوابوں کی تعبیر ہوں، نہ بزرگوں کے خوابوں کی تعبیر ہوں، نہ میں جنت سی اب کوئی تصویر ہوں، جس کو مل کر صدیوں سے لوٹا گیا، میں وہ اجڑی ہوئی ایک جاگیر ہوں۔ ہاں میں کشمیر ہوں، ہاں میں کشمیر ہوں۔ احساس و ہمدردی کے لفظوں کو فکر تازہ سے آشکار تو کر دوں کہ جسے سننے کے لیے شعور کی سماعتوں سے بہرور اہل فکر و نظر اور سابق قلب و جگر کا ہونا ضروری ہے۔ معزز سامعین محتشم، السلام علیکم۔ بارود آلود صبح، خون آشام شامیں، درود دوالم کی گونجتی صدائیں، حوادث سے بھری خون ریز راہیں، اور میدان کارزار میں سجی مقتل گاہیں، کشمیر کو لا الہ الا اللہ کی حقانیت کے لالہ زار بنائے ہوئے ہیں۔ مائیں اپنے لخت جگر قربان کر رہی ہیں، بہن اپنے ویروں کو پیش کر کے قربانی اسلاف کی یاد تازہ کیے ہوئے ہیں۔ شوق شہادت اور آزادی کے متوالے بموں کے سائے ڈوبتی شاموں میں اپنے لہو سے چراغ آزادی جلائے ہوئے ہیں۔ اب پھول ہے فریادی آنکھوں میں ہے شبنم، اب پھول ہے فریادی آنکھوں میں ہے شبنم، دیکھا نہیں جاتا مظلوم کا یہ عالم۔ گزشتہ 150 سال کی معزز سامعین محتشم، گزشتہ 150 سال کی جارحیت بارود جنت نظیر وادی کو لہو لہان کیا جا رہا ہے۔ اے دوست ذرا دیکھ میں ہارا تو نہیں، اے دوست ذرا دیکھ میں ہارا تو نہیں، میرا سر بھی تو پڑا ہے میری دستار کے ساتھ، وقت خود ہی یہ بتائے گا کہ میں زندہ ہوں۔ وہ کب مرتا ہے جو زندہ رہے کردار کے ساتھ۔ معزز سامعین محتشم، یہ جو دنیا بھر کے جو بارودی تاجر ہیں، جن کے سینے دل سے خالی ہیں، آنکھیں بینائی سے آری ہیں، انہیں 75-70 سال کی گہری تھکن اوڑے ہوئے وادی کے سناٹے میں چیختی چنگارتی آزادی کی خواہش سنائی دے رہی ہے کیا؟ سلامتی کونسل کا دیا ہوا استصواب رائے کا حق، جو حق خود ارادیت ہے، اسے پورا کیوں نہیں کیا گیا؟ اقوام متحدہ اور اس کے ذیلی ادارے اس معاملے پر لمبی تان کر کیوں سوئے ہوئے ہیں؟ قصہ مختصر۔ محبت کی لکیروں کو مٹا ڈالا، محبت کی لکیروں کو مٹا ڈالا، جو جنت تھی اسے دوزخ بنا ڈالا، ستم کی انتہا کر دی درندوں نے، نہ جانے کتنے جسموں کو جلا ڈالا، فلک بھی پھوٹ کر رویا عدو نے جب کشمیر کو کربل بنا ڈالا، کربل بنا ڈالا۔ شکریہ۔